اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ بچوں، آج کا یہ جو ہمارا سبق ہے یہ تیسری جماعت کے اردو سے لیا گیا ہے۔ بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 53 نکالیں اور کتاب پر دیکھیں۔ یہی سبق آج ہمیں پڑھنا ہے۔ سبق کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اوپر دیکھیں گے آپ خلیفہ۔ بچوں، خلیفہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین۔ نبوت کہتے ہیں رسالت، پیغمبری، رسول، پیغمبر۔ متقی ہو گیا پرہیزگار۔ شجاع کہتے ہیں بہادر کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کا نام علی رضی اللہ تعالی اور لقب حیدر تھا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی اور ان کا لقب جو تھا وہ حیدر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چاچا ابو طالب کے فرزند تھے۔ فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو ابو طالب تھے ان کے فرزند تھے، ان کے بیٹے تھے۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 8-10 سال کی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، یعنی کہ اس وقت حضرت علی کی جو عمر تھی وہ 10 سال، 8 سے 10 سال کے آس پاس تھی لگ بھگ۔ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہ کے بعد مومنین اور مسلمین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے حد پیار کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھوں ہوئی ہے، یعنی کہ ان کی تربیت جو تھی حضرت علی کی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ آپ ہر وقت دین اسلام کی خاطر قربانی دینے میں پیش رہتے تھے، یعنی کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانی دینے کے لیے وہ ہر وقت پہل کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور طاقت کی شہرت چاروں طرف تھی، یعنی کہ ان کی بہادری اور ان کی طاقت کی جو شہرت تھی وہ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی جو تھے وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ یعنی کہ بادشاہ مقرر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ جمعۃ المبارک 21 رمضان 40 ہجری کو جام شہادت نوش کر گئے۔ میدان حرب کے شہسوار ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی علم و فضل کے بھی مالک تھے۔